کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، چند باتیں بہت ضروری عرض کرنی ہیں، جتنی توجہ سے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور جو اس کے کی فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ تو دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ جاگتے ہوئے، اور جاگتے ہوئے سننے کے لیے سر اٹھا کر سننا پڑتا ہے اور آنکھیں کھول کر سننا پڑتا ہے، اور گھٹنے پکڑے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹیک لگائے تو بھی چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ جاگتے ہوئے سنیں گے، ورنہ اس وقت نیند آ جاتی ہے نا، رات میں دیر سے آئے دیر سے سوئے تو اس کی وجہ سے تھوڑا غنودگی کا عالم ہوتا ہے، اور یہ چار چیزیں اور زیادہ معاون ہوتی ہیں نیند کے بلانے میں، اس لیے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر سنیں، ٹھیک ہے نا، اور سر نہ جھکائیں اور ٹیک نہ لگائیں، تو انشاءاللہ نہ ہو۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جمع ہونے کی غرض کیا ہے؟ اگر مقصد نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر استقامت نہیں ہوگی، پھر وہ بے سمجھے کرتے کرتے بے سمجھے کر رہا ہے تو کرتے کرتے بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا، سمجھ کر کرے گا، بصیرت کے ساتھ کرے گا، نگاہوں کے سامنے منزل ہوگی، مقصد ہوگا، تو پھر وہ منزل تک پہنچنے میں چاہے جو بھی دشواریاں ہیں، کھڑے کھڑے بھی سفر کرنا پڑے، بلکہ بعض لوگ تو ٹوائلٹ باتھ روم میں کھڑے کھڑے سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں، منزل پہ پہنچنا ہے، مقصد منزل ہے، اس لیے نگاہوں کے سامنے مقصد ہونا چاہیے۔ اگر مقصد نہیں ہوگا تو پھر استقامت نہیں رہے گی، پابندی نہیں رہے گی، پھر ایسے یوں ہی وقت گزار کر چلے جائے گا، کہاں گئے تھے، بس کہیں نہیں، تفریح کے لیے گئے تھے، گھوم پھر کے آ گئے، ایسا ہو جائے گا، اور تھکے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، ملے گا کچھ بھی نہیں، ادھر جا ادھر جا چلتا رہے گا اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو مقصد ہونا چاہیے۔ تو بولو جو سر جھکا لیے، کیا رائے ہے، کیا مقصد ہے؟ سر جھکا لیں گے تو سو جائے گی، ذرا ایسا کوئی کرے تو ہاتھ رکھ دو، تھوڑا ناراض تو ہوں گے لیکن اس کا فائدہ ہوگا۔ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو ہم سب کے جمع ہونے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ ہے جو ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ مانگنا فرض اور واجب ہے۔ واجبات جب سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت چھوڑ کر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اور تین ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ فرض اور واجب دونوں قریب قریب ہے، واجب بھی فرض سے قریب قریب ہے۔ تو جب مانگنا ہدایت کا فرض اور واجب ہے تو اس کو زندگی میں لانے کی محنت سنت ہو جائے گا۔ بولو، جو چیز فرض ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی فرض ہے نا، ذریعہ بھی مقصد کے حکم میں ہے۔ اس لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، جس دعا کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کو زندگی میں لانے کی محنت اور فکر کے لیے جمع ہوئے، کس طرح وہ ہدایت میری زندگی میں آ جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہر فرد امت میں ہدایت یعنی دین آ جائے، اور دین کے زندہ رکھنے کی محنت، یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں، کیونکہ دین کی بقا دین کی محنت پر موقوف ہے۔ محنت نہیں ہوگی تو دین کیسے باقی رہے گا؟ تو دونوں مقصود ہیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز کی محنت بھی ہے، محنت نہیں ہوگی تو نماز کیسے زندہ ہوگی؟ تو محنت بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو ہمارے جمع ہونے کی غرض کیا ہے کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں بھی دین آئے، اللہ کے احکامات آئے، ہدایت آئے، اور ہر فرد امت کے اندر دین آئے، اور وہ بھی دین کی محنت کرنے والے بنے۔ جیسا کہ جب یہ پوچھا گیا حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہ آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، تو مختلف الفاظ میں بات کہی لیکن بات ایک ہی ہے۔ کبھی تو یوں فرمایا
کہ جمی ماجا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے وہ سارا کا سارا 100% امت میں زندہ ہو جائے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کے موت تک، بچپن سے لے کے 55 تک، خوشی میں، غمی میں، خلوت میں، جلوت میں، جس حال میں انسان رہتا ہے اس حال کا دین کیا ہے وہ زندہ ہو جائے۔ ایک موقع فرمایا کہ جس سطح پر اس امت کو اللہ کے نبی چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے دنیا سے، اس سطح پر یہ امت پھر آ جائے۔ کبھی فرمایا کہ ہمارے کام کی غرض احیاء سنت و شریعت ہے، بات ایک ہی، الفاظ الگ الگ ہیں، یعنی ہر وقت کی سنت، ہر وقت کا حکم، شریعت وہ زندہ ہو جائے۔ سارے خلافتوں و ولایتوں کی چوٹی اتباع سنت ہے، تو یہ ہماری غرض ہے جمع ہونے کی، کیونکہ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ حکموں کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے احکامات آئیں گے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، جتنی دیر حکم کے پورا کرنے میں ہم کریں گے اتنی دیر غیبی مددوں کے آنے میں ہوگی۔ اللہ کی مدد کے آنے میں تاخیر کی وجہ ہمارا حکموں کو پورا نہ کرنا ہے، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ پہلے غیبی مدد آئے پھر حکم پورا کریں گے، تو یہ ضابطہ نہیں اللہ کا۔ اس لیے بھائی یہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے، گویا کہ یہ سمجھو کہ ہم دعوت کی راہ کے مسافر ہیں، ہماری منزل صحابہ ہے، ہماری منزل پورے دین کا پوری امت میں پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک زندہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ذرا ہاں کرتے ہو تو پھر سو جاؤ گے، اس لیے دعا مانگتے ہیں اپنے بڑے، اللہم احیی الدین کلہ فی العالم کلہ الی یوم القیامہ، کہ اللہ پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ قیامت تک کے زندہ فرما لے۔ اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے جمع ہوگی۔ یہ ساری نقل حرکت، یہ سب سیڑھیاں ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ اجتماع ہو، 5 ماہ بیرون کا خروج ہو، 4 ماہ اندرون ہو، یا چلہ ہو، یا ماہ مستورات، چلہ عشرہ سہ روزہ، یا مقام پر رہ کر محنت کرنا۔ یہ دونوں رخ ہے محنت کا، منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، ذریعہ ہے، زینہ ہے، خروج اور مقامی محنت، اس کے ذریعے سے منزل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ اجتماعات اس کے لیے تقویت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ ہنگامی محنت، بنیادی محنت ہی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ عملہ بھی بڑھے، مقامی کام بھی بڑھے، خروج بھی بڑھے۔ تو الحمدللہ اجتماع کی وجہ سے ایک ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے، اور حضرات نظام الدین جس طرف سفر کرتے ہیں تو اللہ کی تائید مدد ساتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس علاقے میں ایمان کی، دین کی لہر چلا دیتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو کبھی نہیں نکلے وہ بھی نکل جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ اجتماع میں آتے ہیں جو کبھی نہیں آتے۔ ابھی ممرہ کے اجتماع میں جو لوگ کبھی نہیں آتے تھے بلکہ مخالفت کرتے تھے، اپنے بھائی لوگ، وہ بھی آئے، بینر بھی لگائے، استقبال بھی کیا، خدمت بھی کی، اور اپنے بازار بھی بند رکھے۔ ہاں، متوجہ ہیں لوگ، اور ہر جگہ پہلے دن اتنا مجمع آ جاتا ہے جتنا دوسرے دن آیا کرتا تھا، چند اضلاع چھوڑ کر سارے اضلاع میں، پنڈال سے باہر دائیں بائیں جماعت کا خروج بھی ہے، نکلنے کے اعتبار سے علماء بھی 2-2 ہزار جمع ہو رہے ہیں، 2000، 1500، 1000 سے کم تو جمع شاید ہی کہیں ہوئے ہوں گے۔ علماء کرام بھی متوجہ ہیں۔ 45 جماعتیں اس وقت علماء کرام کی عرب ملکوں میں چل رہی ہیں، کتنی؟ دوسرے سال کی، سارے علماء اس میں سے 17-18 جماعتیں واپس بھی آ چکی ہیں، اور دوسرے سال کی جماعتیں جا رہی ہیں۔ ابھی اپنے صوبے میں سفر ہو رہا ہے، ہر جگہ سے رجب میں، شعبان میں، شوال میں 1-1، 2-2 جماعتیں تشکیل ہو رہی ہے۔ علماء بھی ساتھ میں بھی آئے ہوئے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں کہ اور مزید جماعتیں روانہ۔ تو اللہ کا فضل ہے، لوگ متوجہ ہیں، نیچے سے لے اوپر تک، یہاں تک کہ برادران وطن بھی آ رہے ہیں، بولے ہم کو بھی خدمت کا موقع دو۔ پوری جگہ سانگلی میں ہمارے برادران وطن میں تھی، پورا ان کا ہی علاقہ، ایک بھی ایمان والوں کی آبادی نہیں، سارے وہی لوگوں نے ہاتھ بٹایا، اپنے لوگ بھی تھے۔ تو متوجہ ہیں برادران وطن بھی، نیچے سے لے کے اوپر تک اللہ نے سب کو گویا کہ دلوں میں کام کی عظمت اور محبت ڈال رکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، کیا ہے؟ اڑ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اپنا بھی ہاتھ اس میں لگ گیا تو کیا حرج ہے؟ تو مقصد یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات، نیت بھی یہی ہونا چاہیے جو مقصد ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ مجھے اولاً ہدایت دے، اور میں بھی اللہ کے ایک ایک حکم پہ چلنے والا ہو جاؤں، دین پر بھی، اور دین کی محنت کرنے والا بن جاؤں۔ یہ نیت بنا لو اپنی۔ جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، جس کی کوئی نیت، بولے اجتماع میں جا رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں، تو یہ تو بے نیتی ہوئی نا۔ بے نیتی کی بجائے نیت کر لیں، نیت سے عمل کا بھاؤ ملتا ہے، عمل کا وزن۔ کہتے ہیں جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، اور جس عمل کا احتساب نہیں اس کا کوئی اجر نہیں۔
کیا وعدے ہیں یہ بھی سامنے ہو. اگر فضیلت سامنے نہیں ہوگی تو تھوڑی سی جو تکلیف ہے، تھوڑا دور جانا پڑتا ہے. تو حرم شریف تو اس سے کئی پڑ بڑا ہے، اور وہاں تو پورا 40 دن لگانا ہوتا ہے حاجیوں کو. یہ تو 2 دن کی بات ہے نا بھائی. اس لیے تھوڑا سا وسیع کرنا پڑا کہ عوام آ رہی ہے تو اس کے لیے وسعت چاہیے، تو پنڈال بڑا کر دیے. اس کے دائیں بائیں بھی تھوڑی جگہ زیادہ رکھی گئی تاکہ مجمع اگر زائد بھی آ جائے تو اپنی نماز پڑھ لے، وہاں اپنا کپڑا بچھا کے بیٹھ کر بیان سن لے. تو تھوڑا سا جو ناگواری آتی ہے تو بہت سے اسی لیے آج رات میں قیام سے نہیں آئے، صرف اس وجہ سے کہ اس سے جب بیت الخلاء دور ہوگا یا کوئی تھوڑا سا سردی ہو گئی. تو اللہ نے موسم کو بھی، جب یہ اجتماع طے ہو رہا تھا انہیں بہت ٹھنڈی رہے گی 15-16 دسمبر. بولو کیا ٹھنڈی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ موسم اور حالات کو بھی موافق کرتا ہے. تو یہ ناگواری جو ہے نا، اس میں بھی استقامت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس راستے کی فضیلت معلوم ہوگی. کیا نوید بھائی، کیا کی فضیلت؟ جیسے ایک صبح ایک شام میں نے حدیث پڑھی، اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل اور بہتر ہے، باعتبار اعمال کے بھی اور باعتبار، بولو خان صاحب، چیزوں کے بھی. اعمال کے اعتبار سے بھی اور چیزوں کی. کیونکہ منتخب میں حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو شب قدر کی رات مل جائے 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے. اور مسجد حرام تمام مساجد کی ماں، یعنی مقدس جگہ کعبۃ اللہ سب سے مقدس مسجد، فضیلت والی، اس سے بڑی کوئی فضیلت والی نہیں، باقی سب اس کے نیچے، مسجد اقصی، مسجد نبوی. اور پھر مقام ابراہیم جو مطاف میں سب سے افضل جگہ ہے. اب کتنی فضیلت جمع ہو گئی، رمضان کا مہینہ، شب قدر کی رات، حرم شریف، پھر وہ بھی مقام ابراہیم، اور پوری رات عبادت کی توفیق بھی مل جائے. اور ایک رکعت پہ رمضان میں تو، غیر رمضان میں 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب ہے، اور رمضان میں 70 لاکھ ہو جاتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ تو ہر رکعت پہ 70 لاکھ رکعت کا ثواب. اب 83 سال یعنی 1000 مہینے تک اگر کوئی نماز وہاں پڑھتا رہے تو کتنی رکعت ہوگی 1000 مہینے میں؟ اور ہر رکعت پہ 70 لاکھ رکعتوں کا ثواب. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ فضیلت ایک طرف، اور ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا اس سے افضل ہے. تو فضیلت سامنے ہو تو انشاءاللہ دور تک جانا آنا، لائن لگا کے کھانا کھانا، لائن لگا کے سبیل میں چائے پینا، یا جو بھی استنجا کھانا. حالانکہ اتنا تو بنایا جاتا ہے کہ لائن بہت مشکل سے لگتی ہے، اور لگتی بھی تو فوراً نمبر آ بھی جاتا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے. اس پر اجر ہے اللہ کی طرف سے. بلکہ اللہ کے راستے میں سونا، ایک صحابی نے کہا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ جاؤں اور 6000 سونے کا سکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو کیا میرا نہیں جانا وہ یعنی گویا کہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جانے کے؟ یہ خرچ کرنا نہیں جانے کے برابر، یعنی جانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں. کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور وہ جو سوتے ہیں نا، جتنا سونے کے لیے اس سے زیادہ نہیں تو بولیں گے اب ان کو بہت فضیلت ہے. بولے سو جو اللہ کے راستے میں سوتے ہیں اس لیے کہ بھئی اس لیے آرام کرنا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، اور اتنا آرام جتنا مطلوب ہے 5-6 گھنٹہ اتنا سوئے گا اللہ کے راستے میں، اس نیت سے کہ پھر میں ذرا سا تھکان دور ہو جائے گی، فریش ہو جاؤں گا، تو پھر تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلوں میں، خدمت میں، عبادات میں لگوں گا. تو اب یہ سونا 6000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. سونا بیٹھے بیٹھے نہیں سونا، جب سونے کا موقع اس وقت سونے کی فضیلت ہے، ورنہ آپ ابھی سونے شروع کریں بولے تو بہت فضیلت ہے. تو یہ سارے فضائل سامنے ہونا چاہیے. تو نیت بھی کر لو، فضیلت بھی سامنے رکھو، مقصد بھی سامنے رکھو. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی مجلس یہ اجتماع کی گویا ہے ہمارے، اور اب یہاں سے 9:30 بجے مجلس ہوگی تعلیم کے حلقے، پھر ظہر کے بعد مجلس ہے، پھر عصر کے بعد بھی ہوگی، پھر مغرب بعد. پہلے دن تو سنگل مجلسیں ہوا کرتی ہے، آج پہلا دن ہے، لیکن کل کے دن آج سارے قیام سے نظام الدین کی جماعت بھی آ جائے گی جس میں 10 احباب ہیں ماشاءاللہ، سارے علماء کرام ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں، مفتی الیاس صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا کیا نام ہے فرقان صاحب ہیں دیوبند کے، مولانا شوکت صاحب ہیں، مفتی شیش صاحب ہیں، اور اکبر بھائی ہیں ممبئی کے، اور ہارون بھائی ہیں. اسے 10 آدمی کی جماعت، اور صوبے کے سارے ذمہ دار آج قیام سے سب آ جائیں گے. 2 جماعتیں تو آ چکی ہیں علماء کرام کی،
ماشاءاللہ. تو تقریباً 25-30 لوگ سفر میں چل رہے ہیں پورے سفر میں. تو کل مجلسیں زیادہ ہوگی، اور آپ چونکہ عملہ ہے اس لیے کل کی مجلسوں کا بھی تذکرہ آخر میں کر دیں گے تاکہ آپ کے سامنے رہے خطہ والی جماعت کے، اور اس لائن کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور وہاں پہنچانے کی فکر بھی کریں. تو آج کی مجلسیں تو یہ ہے جو آپ کے سامنے. تو یہ پہلی مجلس ہے. تو پہلی مجلس والوں کی ذمہ داری بتلاتے ہیں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ گویا ہم میزبان ہیں. کیا ہے؟ بولو نا، میزبان ہیں. اور بعد والے مہمان. تو اپنے کو ہم مہمان نہ سمجھیں بلکہ اپنے کو میزبان سمجھے. او میجر صاحب کیا ہے، ہم لوگ میزبان ہیں. ہاں. اور آنے والے مہمان ہوں گے. اور پہلے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو فکریں ہوں گی، جو ان کے اعمال اور معمولات ہوں گے وہ بعد والے دیکھ کے کریں گے. جیسے ایک آفس کے اندر ایک صاحب کو لگایا گیا تو انہوں نے جو عہدے تھے، پوسٹ تھی، اس میں سب لوگوں کو متعین کیا. تو اس کے اوپر کے آفیسر نے آبجیکشن لیا کہ تم نے سب اپنے والوں کو بٹھا دیا بولے کرسی پہ. بولے میں کوئی نیا کام نہیں کیا، اس سے پہلے جو آیا میں نے دیکھا اس نے سب اپنے لوگوں کو بٹھایا، پھر اس سے پہلے جو آیا تھا وہ بھی سب اپنے لوگوں کو بٹھایا. مراٹھا آیا پھر مراٹھوں کو بٹھا دیا، برمن آیا تو برمن، تو میں بھی آیا تو اپنے لوگوں کو بٹھا دیا. تو کوئی نیا کام نہیں کیا، جو پہلوں نے کیا وہی میں نے کیا بولے. ایسے تو اپن لوگ جو کریں گے، ہم جو کریں گے وہ بعد والے کریں گے. ہم اگر استنجا خانہ بیت الخلاء میں ڈبہ وہیں چھوڑ کے آ جائیں گے، لوٹا، تو بولیں گے اچھا یہ بھی ایک عمل ہے کہ لے کے جانے کا وہیں چھوڑ دینے کا ہے. تو وہ بھی وہی کریں گے جو آپ کریں گے. آپ اپنا وقت یوں ہی گزاریں گے ادھر ادھر، تو بولیں گے اچھا اجتماع میں آنے کا مطلب 2 ادھر بیٹھ کے بات کریں، 4 ادھر آ کے بیٹھ کریں، باقی بازار میں پھریں. یہ تو کوئی میلہ ہے تو اپن بھی ایسے کریں گے. تو کوئی میلہ تو ہے نہیں. تو ہم جو کریں گے بعد والے اس کا تاثر ضرور لیتے ہیں پہلے والوں کا. تو ایسا عمل ہم کریں کہ آنے والے مجمع کا وقت وصول ہو جائے، ہم ذریعہ بن جائیں ان کے صحیح وقت گزارنے کا. اس لیے کہ آپ اور ہم پہلی صف کے لوگ ہیں. کیا ہے بولو؟ پہلی صف کے لوگ. پہلی صف سمجھتے ہیں نا؟ پہلی صف اگر سیدھی ہوگی تو بعد کی صفیں کیا ہوگی؟ ترچھی ہوگی. بولنا دھیان سے. پہلی صف اگر سیدھی ہے تو بعد کی صفیں سیدھی ہوگی نا. ارے بولو نا. ہاں ترچھی نہیں، سیدھی ہوگی. پہلی صف سیدھی ہوگی تو بعد کی صفیں اسی کو دیکھ کر لگے گی نا. پہلی صف کو دیکھ کے دوسری صف لگے گی، اور دوسری صف کو دیکھ کر بولو تیسری صف لگے گی. جہاں نظر ہوتی ہے وہی دھیان ہوتا ہے. دیکھ لو پھر بعد میں بیان کریں گے. آپ ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہو، لوگ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. تو پہلی صف سیدھی ہوگی تو کیا ہوگا بولو؟ دوسری بھی سیدھی ہوگی. ہم ادھر دیکھیں گے تو سب ادھر دیکھیں گے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می ربت دیوار کج. اگر پہلی اینٹ ترچھی رکھی جائے گی، پہلا پتھر گنیے کے باہر ہوگا، ولمبے کے باہر ہوگا، تو بولو مستری لوگ ہیں کہ نہیں اس میں؟ تو اینٹ سریا تک بھی لے جاؤ گے جو ایک ستارے کا نام ہے تو ترچھی جائے گی. ہم صحیح رہیں گے تو بعد والے بھی صحیح رہیں گے. بلکہ اجتماعات میں جو جماعتیں بنتی ہیں یہ ایسی ہی ہے جیسے پہلی صف کے لوگ. یہ اپنی خدمات کو، اپنی ذمہ داریوں کو اگر واقعتاً جیسے بتایا گیا ہے، جن نیتوں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، جن اصولوں کے ساتھ اگر اس طرح کریں گے تو آنے والے مجمع کا وقت وصول ہوگا. لوگ قربانیاں دے کر آ رہے ہیں، اپنا جان مال لگا کر، کاروبار بند کر کے، چھٹی لے کر، پھر سفر کی صعوبتیں، کاروبار کا نقصان بظاہر، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہے تھے. ان کا وقت وصول اسی وقت ہوگا کہ یہ مجمع جو ہے اگر اس کی فکر لے لے، خصوصاً خطہ واری جماعت اور دیگر خدمت کی جماعتیں، تو انشاءاللہ آنے والا مجمع یکسوئی سے اپنا وقت گزارے گا. پھر نماز بھی پڑھے گا، نوافل بھی پڑھے گا، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، دعائیں، تعلیم، بیان، تسبیح، تلاوت، ذکر، دعا، انفرادی دعوت، ایک دوسروں کو تیار کرنا، یہ سارے اعمال ہوں گے. ان سب عملوں کا اجر ان لوگوں کو ملے گا جو خدمت کے کاموں پر متعین کیے گئے ہیں اور وہ اخلاص کے ساتھ، فکر کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. جیسے گھڑی ہے نا، یہ گھڑی تو یہ صحیح وقت کب بتائے گی؟ جب کانٹا اپنی جگہ، ڈائل اپنی جگہ، نمبر اپنی جگہ لکھے ہوں گے اور اندر کی ساری پرزے اپنی جگہ فٹ ہوں گے، تو ہر پرزہ اپنا فنکشن، اپنا کام کرے گا، تو وقت رائٹ ٹائم بتائے گی. گھڑی رائٹ ٹائم بتائے گی.
ایسی مشین کا بھی حال ہے، جو جس کو جہاں فٹ کرنا ہے وہیں فٹ ہوگا تو وہ صحیح چلے گی مشین، ہر مشین کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو ایسی اجتماع بھی گویا کہ ایک مشین ہے، ایک جسم ہے، ہر پرزہ اپنے جگہ صحیح کام کرے گا تو صحیح نظام چلے گا، نظم و نسق برقرار رہے گا، بد نظمی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھو کہ اجتماع ایسا ہے جیسے اپنے جسم کی مثال، جسم میں دماغ ہے، دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے اور دیگر اعضاء و جوارے ہیں، یہ سب کا مجموعہ کیا ہے بولو؟ ارے بولو نا، ماسٹر صاحب پڑھاتے کہ نہیں اسکول میں؟ باڈی کیا بولتے ہیں؟ شریر، جسم، یہ جسم کہلاتا ہے، اور ہر ایک کا الگ الگ کام ہے، سب اپنا کام انجام دیتے۔ دیکھو کتنی سہولت سے بیٹھے ہم لوگ، اگر ذرا بھی کہیں تکلیف ہو تو یہاں بیٹھتے نہیں، سب اپنا سسٹم چل رہا ہے، ہر ایک اپنا کام انجام دے رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، تو سب ٹھیک چل رہا ہے۔ کسی ایک چیز میں بھی اگر ڈیفیکلٹی آ جائے تو یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ بے چین رہے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا اس کا بدن، ساری چیزیں جو اس کے کام ہیں سب ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ ارے ہوں گے نہیں ہوں گی؟ خالی سر میں درد ہو جائے تو بیٹھے گا کہ بولے آج جاتا میں چائے پی کے آتا، یا سو جاتا، یا گولی لے کے آتا، سر کا درد بیٹھنے نہیں دے گا۔ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ تو ایسی اجتماع ہے۔ اب یہ تخت ہے نا، تخت یعنی ممبر کی جماعت، یہ سمجھو زبان ہے تبلیغ کی۔ کیا ہے؟ تبلیغ کی زبان۔ ہر اعلان یہاں سے نہیں ہوگا، کیونکہ وقار باقی اسی وقت رہے گا جب اس کا جو ضوابط ہے اس کی رعایت کی جائے گی۔ تو یہ گویا کہ زبان ہے، انہیں یہاں نرمی سے بلانا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، حکم نہیں، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں کہ دیکھو کتنے پیار سے، محبت سے، فضیلت بتا کے اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعے نہیں سنتے تو اعلان کرنے والوں کو بھی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ کہ کچھ تھوڑا سا تیز بول دو، لیکن وہ کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں بولنے والے کو۔ ہمارے تھے امریکہ میں ایک ساتھی، وہ کئی جملہ بولتے تھے انگریزی میں کہ سافٹلی، سویٹلی، پولائٹلی، کمپیسیٹلی، کیئرفلی، ایسے بولنا پڑے گا، ہمبلی، انہیں تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فضیلت بتا کر، اس طرح۔ تو یہ زبان ہے، یہ بھی اس لوگ بیان سے زیادہ اعلانات کو بھی سنتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ احمد نگر میں کچھ لوگ آئے جو بہت پڑھے لکھے تھے، بولے ہم کو بیان وان سے تو کوئی متاثر نہیں ہے، بیانات ہم خود بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہے نا، ہم تو وہاں جو اعلانات ہوئے اس سے متاثر ہوئے کہ کتنے اچھے انداز سے اعلانات ہوتے تھے، اور کبھی کسی شخصیت کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی پروگرام ہوتا تو فلاں صاحب آ رہے ہیں، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، تشریف لا رہے ہیں، فاتح مغرب، پنجاب، خطیب مشرق، علامہ روزگار، شعلہ بیان، مقرر، اتنا تعارف ہوتا ہے۔ بولے یہاں تو سوائے اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف، اس کے سوا کسی کی باتیں نہیں کہ کون صاحب آ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے۔ یہ ان کو متاثر کیا کہ مخلوق کا تاثر ہی نہیں ہے، کوئی مخلوق کا تذکرہ نہیں، کون صاحب تھے، کیا لوگ پوچھتے کون تھے، ابھی پوچھیں گے بہت سے لوگ کون تھے، کیا تھے، ایسے کوئی تعارف ہی نہیں ہے، اس سے متاثر ہوئے۔ ہمارے گاؤں کے اجتماع سے ابھی میں ناگاؤں میں تھا، ایک نوجوان ملا، میں سمجھا غیر مسلم ہوگا، بولے میں مالیگاؤں اجتماع میں آیا تھا، تھوڑا چھوٹا تھا، زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بولے کیا؟ بولے نہلائے تھے میرے کو، بولے پانی دے کے۔ بیان نہیں یاد اس کو کہ کیا بیان ہوا، لیکن نہلائے تھے بولے مجھے۔ کتنے لوگ بمبئی گئے تو وہاں لوگ بولے مالیگاؤں کے، بولے چائے پیو، کھانا کھاؤ، بولے بہت خدمت کی آپ لوگوں نے۔ تو خدمت تو دلوں کے جیتنے کا عمل ہے، لوگ سب بھول جاتے، خدمت نہیں بھولتے۔ ابھی تک لوگ 2007 اجتماع کب ہوا تھا، آج کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 17 سال ہو گئے نا، 15 سال ہو گئے، لیکن لوگ نہیں بولے۔ خدمت ایسی بڑی چیز ہے، دل جیتنے والی کام کو۔ تو یہ زبان ہے۔ اسی طریقے سے جو مشورے کی جماعت ایک ہوتی ہے، تاکہ یہ سارا نظام جو ہے کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو دیکھنا، پورا کرنا، اس کی فکر کرنا، تو یہ اجتماع کا دماغ ہے۔ کیا اجتماع کا؟ ہاں، مشورے کی جماعت، 8-10 لوگوں کی جماعت ہے نا، اس کو دماغ کہیں گے۔ اور یہ جو زون لگے ہیں نا کھانے کے، سبیلے ہیں، زون ہیں، یہ سب پیٹ ہے، کیا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے نا۔ کھانا وقت پہ ملے گا تو پھر آپ سارے کام وقت پہ کرو گے، بھوک رہے گی تو کیا کرو گے، ہے نا، بھوک اور پیاس پہ تو، بلکہ چائے وقت پہ نہ ملے تو دماغ نہیں چلتا، ایسا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا۔ تو یہ گویا کہ پیٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لائٹ ہے یہ آنکھ ہے، اور یہ مائک کان ہے، کیا ہے، اب کان بھی متعلق سے تو کیسے آواز پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے دیکھیں گے دیگر جو جماعتیں ہیں وہ سب آوان و انصار ہیں، کیا ہے، مجمع جوڑنے والی، استقبال والی، طہارت خانے والی، وضو خانے والی، لائٹ مائک والی، سب اور دیگر جماعتیں، یہ سب گویا جسم کے دیگر اعضاء ہیں، سب اپنی جگہ کام کریں گے تو آنے والوں کو سہولت ہوگی۔ لیکن ہارٹ آف اجتماع، اجتماع کا جو قلب ہے،
اجتماع کا جو دل ہے، اجتماع کی جو دھڑکن ہے، وہ خطہ واری جماعت ہے۔ اجتماع کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خطہ واری جماعت پر ہے، اور یہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں آئے۔ اگر سمجھتے تو 1000 آدمی یہاں موجود ہوتے۔ یعنی یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ اگر غافل ہوئے، سمجھو کہ جیسے پورے اجتماع کی کامیابی کا، آنے والے لوگوں کے وقت کے وصول ہونے کا، صحیح کام کے ہونے کا، یہ جماعت جو ہے گویا کہ دل کا مقام رکھتی۔ کس کا رکھتی ہے؟ جب آپ اس کے کام سنیں گے نا، اگر وہ کام انجام دے دے گی تو واقعی ایک ایک فرد کا وقت وصول ہوگا۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم وصول نہیں کرتے، جیسے اور وصول کرتے نا تو جو 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹہ دینے کے لیے بولا ہے تو ہم اس کو وصول نہیں کرتے، اس کو بھی وصول کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ کل کارگزاری میں ایک بڑی اچھی بات ہے جو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سنی، اور اب کوئی عمل نہیں کرتا اس پر، اس لیے بھی یاد ہے مجھے، کل ہی آئی بات کلغون کے اندر، کہ ہم جو ہے سب پوچھا کہ بتاؤ 20 منٹ بات کرتے ہیں گشت کے دن تو کیا تشکیلیں کرتے ہیں؟ تو سب نے کہا بھائی 5 ماہ بیرون کی بھی کر لیتے ہیں، 4 ماہ کی بھی کر لیتے ہیں، چلے کی بھی کرتے ہیں، ہے نا، اور کیا کرتے پوچھتے رہے، اور مقامی کام کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ تو بولے دوسرے گشت کی، بولے ہم بول دیتے ہیں دوسرا گشت بھی ہے، تو بولے نہیں، دوسرے گشت کی بھی تشکیل کرو، دوسرے گشت کی بھی تشکیل کرو۔ ہاں بھائی دیکھو اپنا دوسرا گشت بدھ کو رہے گا کون سی مسجد میں؟ یوسف شکر اللہ میں، ہے نا، جیسے ایک مثال میں، یا مینارہ مسجد میں، یا مدنی مسجد میں، یا معراج العلوم میں، بھائی دوسرا گشت ہمارا، تو بھائی بتاؤ کون کون دوسرے گشت میں آئے گا؟ بولے اس کا بھی باقاعدہ نام لکھو۔ ہاں آج تک کبھی کی تشکیل نام لکھے؟ دوسرے گشت کی تشکیل نام لکھنے کا، بولے اس کا بھی نام لکھو کہ دوسرے گشت میں کون، تو اس میں نئے لوگ نام لکھائیں گے، نئے لوگ بھی لکھائیں گے، اور وہ لوگ بھی لکھائیں گے جو اپنے محلے میں گشت کرنے میں ان کو جھجک ہے، دوسرے محلے میں تھوڑا جھجک نہیں رہے گی، وہاں جانے میں آدمی کھل کے کر لیتے ہیں اپنے محلے کے مقابلے میں، تو اس میں نئے بھی پرانے بھی نام آئیں گے۔ پھر ان کو باقاعدہ صبح بھی یاد دہانی کراؤ بدھ کے دن کہ آج آپ نے ارادہ کیا تھا، انہیں وصول کرو، ان کو اپنے کو چلنا رہے گا، اور جو ہے یہ اثر سے پہلے 15 منٹ پہلے اپنی مسجد میں ہم جمع ہوں گے، اپن سب رکشے سے یا 2 ویلر سے چلیں گے ساتھ میں، اس طرح ان کو لے کے جاؤ۔ جب وہ وہاں گشت کریں گے تو ان کی ہمت بھی کھلے گی اور جھجک بھی نکلے گی، پھر وہ اپنے محلے میں بھی گشت کرنے والے بن جائیں گے، اور جو دوسرے گشت کی کمزوری وہ بھی دور ہو جائے گی، 2-4 آدمی جو پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وصول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خطہ والی جماعت کے کام کیا ہے، یہ جو لوگ نئی بھی ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بولے وہ ڈوب رہا تھا تو میں دیکھا میری لسٹ میں کہ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانا میرے ذمہ ہے کہ نہیں، تو اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، بولے تو ایسا کر سکتے، نہیں لکھا ہے تو بچانا چاہیے نا، بولو نا مولانا عمر صاحب، بولے ڈوب رہا تھا، بولے میں تو سمجھا کہ میرے اس میں ہے ہی نہیں، بولے ڈوبنے والا کچھ اور ہی اشارہ کر رہا تھا، اہل ساحل نے سلام آخری سمجھا، بولے وعلیکم السلام، وہ بولے بچاؤ، بولے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو ذمہ داری جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے۔ تو اب آپ اگر سنو گے تو انشاءاللہ تو جو لوگ نہیں بھی ہیں نا وہ اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور کام بھی ان کا سن لو۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بات ختم ہو رہی نا وہ والی، ارے اللہ، ارے کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی چھوڑ دیں گے نا ناشتے کے لیے، ارے موبائل والے سبق سیکھو لے کے بیٹھتے تو چھوڑتے ہی نہیں 2-2 گھنٹہ، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا اور اپن لوگ گھبرا رہے ہیں۔ سب کو موقع ملے گا، ہاں استنجے کی زور سے حاجت ہو تو خیر اس کے لیے تو نہیں روک سکتے، لیکن وہ کوئی اور تقاضا تو تھوڑا سا نفسوں کو سمجھا لو، تھوڑی دیر میں چھوڑ دیں گے۔ اپنی مجلس سے تو گھنٹہ 1.25 گھنٹے زیادہ ہوتی تھی، اس سے زیادہ اپن سن بھی نہیں پاتے، ہے نا۔ لمبا کریں گے تو ایک جگہ ایک آدمی نے بیان لمبا کیا، کبھی بیچارے کو موقع نہیں ملا تھا تو سب چلے گئے۔ ایک بیٹھا تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ بولے وہ چادر جس پہ آپ بیٹھے نا وہ میری ہے، اس کے بعد سے بیٹھا تو میں بھی چلا گیا۔ تو اتنا لمبا بھی نہیں کریں گے کہ آپ سب چلے جاؤ۔ اچھا یہ 1-2 جاتے تھے سگنل دیتے کہ اب ختم کریں تو اور بھی جائیں گے، تو ہم لوگ بھی جلدی سے ختم کر دیتے۔ تو کیا کیا کام ہے؟ سب سے اہم کام جس کے بغیر سارے کام قابو میں آ ہی نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ ہر جماعت کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ویسے تو بنے ہوں گے کہ بھئی یہ ہماری خطہ والی جماعت ہے، ان کے یہ ذمہ دار ہے، نہ بنے ہوں تو نہ بھی لینا، ابھی موقع ہے، کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے اگر نہ بنے، نام تو طے تھے لیکن ذمہ دار نہیں بنا سکے کوئی وجہ سے، تو ابھی جو ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر خطہ والی جماعت اپنا ذمہ دار طے کر لے۔ اس کے بغیر کنٹے سے نہیں بندھیں گے نا تو منتشر رہیں گے، جب منتشر ہے تو کام کیا کریں گے؟
اجتماعیت جو ہے وہ کام کے صحیح ہونے کا ذریعہ ہے. تو اجتماعیت کی پہلی بنیاد ایک ذمہ دار اپنی جماعت کا، بلکہ ہر جماعت جتنی بنی اگر یہاں موجود ہے اور انہوں نے ابھی اپنی ذمہ دار طے نہیں کیا ہے، تو ایک نمبر پہ بھائی اپنے 10 آدمی ہیں اس میں فلاں کام میں، سبیل میں یا زون میں اتنے، تو اس میں اپنا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو طے نہیں کی، تو بیٹھ کے طے کر رہا ہے مشورے سے، جو نبھا سکے سب کو سنبھال سکے، یعنی سب کو لے کر چل سکے، ذی استعداد صلاحیت والا، پختہ عمر والا، جو مناسب ہو اس کے اعتبار سے. تو ایک ذمہ دار ضرور ہر جماعت طے کرے گا نا انشاءاللہ. دوسرا کام، اس کے بغیر بھی کام نہیں صحیح ہوگا، جگہ کا تعین، کہ بھائی ہمارا خطہ کون سے معلوم ہونا چاہیے. کہاں ہے؟ بولے وہ اپنا خطہ وہ وہاں پر ہے، خطہ نمبر 1 اور حلقہ نمبر 2 یا جو بھی اپنا ہے 3. تو اپنا حلقہ کہاں ہے یا خطہ، جیسے شہر کا حلقہ ہے اور اپنے اطراف والے جو ہے ان کا اپنا تعلقہ ہے یا سینٹر ہے، وہاں بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں ناسک والے یا اگرپوری والے یا حلقہ نمبر 1 والے. یہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو بھی آپ کام کیسے انجام دیں گے؟ تو دوسرے اپنی جگہ کا بھی پتہ ہو، اور اگر جگہ متعین نہ کی ہو تو اس کا تعین ہو جائے کہ یہاں ہم سب 30 آدمیوں کا بستر یہیں لگے گا، 2 ادھر 4 ادھر، تو کام قابو میں نہیں آئے گا. تو پہلا کام ذمہ دار طے کرنا، دوسرا کام جگہ کا تعین جہاں پر آپ کا قیام، جیسے وضو خانے والے وہیں وضو کے قریب میں ان کی قیام گاہ ہوگی، اور اسی طریقے سے طعام کے زون والے کی قیام گاہ وہیں ہوگی، بلکہ ان کو نماز بھی وہیں پڑھنا پڑے گا. بہت کم لوگوں کو یہاں کی جماعت مل پائے گی، اس لیے کہ وہ چھوڑ کر آئیں گے تو پھر وہاں بد نظمی ہوگی، وہ اپنی جماعت وہیں پڑھ لیں، جیسے عرفات میں ہوتی ہے، سب اپنی اپنی نمازیں، کئی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کر بھی نہیں سکتی. تو ذمہ داریاں جن کی ہیں ان کو یہاں آنے کے لیے مشکل ہوگی، پھر وہاں کوئی نہیں بچے گا، اس لیے وہ وہیں اپنی نماز پڑھ لیں. کیا کریں؟ آدھے لوگ پڑھ لیں، پھر دوسرے آدھے پڑھ لیں، اس کا ایسے ایک ساتھ سب پڑھیں گے تو بھی ڈسٹرب ہوگا، جو بھی اس کی شکل قابو میں آئے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو سہولت ہوگی اس میں پڑھنے کی، خطہ اور جماعت کو تو یہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہیں سہولت رہے گی، وہ یہیں پڑھیں گے، لیکن بعض جماعتوں کو دور ہوگی تو وہی نماز پڑھیں گے. تو بہرحال جگہ کا تعین 2 بات. تیسری اہم بات، اس کے بغیر بھی کام پڑے، جیسے فرائض ہوتے ہیں نا، وضو کے 4 فرض ہیں، ایک بھی چھوٹے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو یہ فرض کے درجے میں سمجھو چند باتیں جو شروع کی میں عرض کر رہا ہوں. ذمہ دار کا تعین اور جگہ کا تعین، اور تیسری اہم بات جس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا وہ یہ کہ 2 مرتبہ آپ کو مشورے کے لیے جوڑنا پڑے گا. ایک فجر کے بیان کے بعد، ابھی بیان ختم ہوگا تو ہر جماعت اپنے امیر کے ساتھ جمع ہو اپنی جگہ پر، اور وہیں بیٹھ کر سوچے کہ اب کون طے تھا نہیں آیا اس کے لانے کی فکر، اور کیا کام آج ہمیں کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ابھی یہاں بیان میں، اس کو دہراؤ بھی تھوڑا بیٹھ کے. بلکہ ہر جگہ کہتے ہیں اپنے پرانوں کے جوڑ ختم ہوتے ہی یا مقامی کام کی بات کہ بھائی تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. خاص طور سے مقامی کام کی بات ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکا لگا کے جو باتیں یہاں سے کہی گئی اس کی تکرار کر لو، دہرا لو، تاکہ ذہن نشین ہو جائے. تو بیٹھنا پڑے گا کہ کیا ذمہ داریاں بتائے گی، تھوڑا سا دہرانا پڑے گا. تو تیسرا کام یہ ہے کہ 2 مشورہ، 4 مشورہ ہوگا ان کا ہر جماعت کا. ایک فجر کے بیان کے بعد، ایک کب ہوگا؟ ارے بولو نا، یہ تو سو گئے. ناشتہ کب کرو گے؟ ناشتہ کب کریں گے؟ ابھی کریں گے نا. ایک فجر کے بیان کے بعد ہر جماعت اپنا مشورہ اپنی جگہ پہ اپنے امیر کے ساتھ کرے گی، ٹھیک ہے نا. تیسرا کام، ارے بولو نا ذرا، ہاں تو کرو، نہیں سمجھ میں آ رہی تو بولو. اور ایک عصر کے بعد، بیان کے بعد نہیں، عصر کے بعد ہی کہیں بیٹھ کے بیان چلتا رہے گا، آپ اپنا مشورہ کر لو، لیکن فجر کا بیان سننے کے بعد مشورہ کرو. کل بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا، فجر کے بیان کے بعد اور عصر کے بعد. تو پتہ چلے گا اپنے کام جو دیے تھے ہوا کہ نہیں، ساتھی سب ہیں کہ نہیں، سارا پتہ چلے گا. کارگزاری لے کیا ہوا کیا نہیں، کچھ کمی بیشی، کوئی اچھی رائے آ رہی ہے تو رائے رکھو، ہو سکتا ہے اس پہ عمل کرنے سے اور زیادہ فائدہ ہو تو سب کی رائے سے اس کو گزارو، ہمیں صاحب پھر فیصلہ کریں گے، ہاں ٹھیک ہے. اس طریقے سے 3 کام ہو گیا. اب آگے اب کرنے کے کام سنو. یہ تینوں اگر قابو میں نہیں ہے تو آگے کے کوئی کام آپ نہیں کر سکیں گے، چاہے کتنا بھی آپ کو یاد رہے. جب آپ کی جماعت کا امیر نہیں، اور آپ کی جگہ کا تعین نہیں، آپ کا مشورہ نہیں، اور چوتھے آپ کا ساتھی سب نہیں ہے، ساتھیوں پہ کام ہے نا. یہ 4 فرض کا درجہ سمجھو. آپ کے ساتھی نہیں ہے، 10 طے تھے 5 بیٹھے ہیں، جگہ بھی طے ہے، 5 بھی ہے، مشورہ بھی کر رہے ہیں، امیر بھی ہے، لیکن عملہ نہیں ہے آپ کا. کیا کرو گے 5 آدمی؟ کام 25 کا ہے، 5 آدمی 25 کا کام کیسے کر لیں گے؟ ارے بولو. تو سب ساتھی کو لانا بھی ضروری ہے، فون کر کے بولا یہ وہ، تو سارے ساتھیوں کی حاضری تو سب ہے کہ نہیں.
حاضری لو، اب مشورہ شروع کرنا چاہیے. حاضری لو، سب ہیں کہ نہیں ہے، سب ساتھیوں کا رہنا بھی ضروری ہے. اب کام چلے گا. اب یہ بنیادیں ہیں کام کو صحیح کرنے کی، پورا کر. اب اس کے بعد کیا کام کرنا ہے خطہ والی جماعت کو؟ پہلا کام ایک استقبال، تو انٹرنس جہاں سے وہاں سے ہوتے ہی ہے استقبال کی جماعت. لیکن جب وہ پنڈال میں آ گئے تو اب ان کو وہاں سے تو بتا دیا گیا کہ اتنے نمبر پر آپ کا، اتنے گالے میں آپ کا حلقہ ہے، آپ وہاں جائیں. تو وہ تو آ ہی جائیں گے وہاں تک کے. لیکن وہاں جب وہ آج خاص طور سے لوگ آتے رہیں گے، دن بھر رات بھر قیامت تک کے آتے رہیں گے، تو کچھ ساتھی متعین ہو، چاہے بدل کے، کہ جو آئیں گے نا تو ان کا استقبال کیا جائے، سلام، مصافحہ، اور سامان اس طریقے سے رکھایا جائے کہ صفیں متاثر نہ ہو. صفیں کیا نہ ہو؟ متاثر نہ ہو. کیونکہ بیچارے ان کو معلوم نہیں، کہیں بھی لا کے رکھ دیں گے تو پھر صفیں ترچھی لگے گی. پہلے سے ہی سامان صحیح رہے گا تو انشاءاللہ صفیں سیدھی رہے گی. اور صفوں کا سیدھا کرنا بہت اہم چیز ہے نماز کے اندر، ورنہ دلوں میں بھی ٹیڑھا پن آ جائے گا، بڑی وعید ہے اس کی. دوسرے، سامان کو ایسی طرح رکھیں کہ اگر دو صفیں ایک گالے میں لگتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایسا سامان رکھیں کہ ایک ہی صف لگے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو استقبال، سامان کو ترتیب سے رکھنا. دو، تیسرا کام یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی خیر خیریت بھی پوچھ لو، کھانا وانا کھا کے آئے کہ نہیں، پانی پیے کہ نہیں. تو ان کو بتا دو دیکھو اپنا وہاں زون ہے، اپنا یہ ہے، تھوڑا سا رہبری بھی کر دو. ادھر استنجا خانہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تھوڑا سا رہبری تاکہ وہ بھٹکے نہ. دو چار بات ان سے کر لو، اور ان سے یہ بھی کہو کہ دیکھو یہاں آئے ہیں تو اپنے کو اپنا وقت وصول کرنا ہے. اتنے بجے ظہر ہے، اتنے بجے بیان ہوگا، یہ ہوگا. اس میں علماء آئے تو علماء کی لائن کی بات ان کو سمجھا دو. خواص آئے تو خواص کی، کیونکہ وہ جو آئے ہیں نا اسی وقت ان کو تھوڑا سا سارا نظام بتا دو گے تو وہ متفکر ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں آ جائے گا. تو یہ سارا کام استقبال جب وہاں کریں تو یہ ان کے سامنے آ جائے. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ہر زون میں، ہر خطے میں 2 یا 3 آدمی ذکر دعا والے بھی 30 آدمیوں میں سے متعین کریں. ذکر دعا والے جو وہاں پر دعا ہونے تک دعا ذکر میں لگے رہیں. اپنے اپنے خطوں میں 2 آدمی، زیادہ ہوں تو 3 آدمی ذکر دعا کے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ ہمت دے تو ایک دن کا روزہ بھی کل کا رکھ لیں گے. کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن ویسے نفلی روزے نہیں بھی رکھتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ ذکر دعا میں بیٹھ جائیں. کتنے کام ہو گئے؟ استقبال 1، اور تھوڑی سامان ترتیب سے رکھنا 2، تھوڑی سی بات کرنا 3، ذکر دعا والی بٹھانا 4، اور جب جماعت کھڑی ہو تو صفوں کو درست کرنا اپنے خطے کے اندر. پورے اجتماع گاہ میں نہیں اتنے میں سیدھا. یہاں سے تو اعلان ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن وہاں تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. چل پھر کر کے 1-2 آدمی صفوں کو ٹھیک کریں. پھر مکبر بھی طے کریں. کبھی کبھی مائک جو ہے یا روشنی چلی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. ویسے تو فوراً دوسرا نظام رہتا ہے، بیٹری چالو رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس میں مکبر بھی رہے کہ کبھی ایسا ہو دوران نماز تو تکبیر کہیں. کیا کہیں؟ تکبیر کہیں. پھر اس کے بعد جب دعا سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو اپنے خطے ہی میں، خطہ والی جماعت مجمع کو اگر ابھی کم مجمع آیا تو تخت کے قریب بھیجنے کی فکر کرے. جب مجمع بھر جائے گا تو پھر اپنی اپنی جگہ پہ ہی کافی ہو جائے گا بیٹھنا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آگے بڑھنا پڑے گا مجمع سے مل کے بیٹھنے کے لیے. خطہ والی جماعت فکر کرے کہ مجمع سے مل کر بیٹھیں. آیا ہوا مجمع جو ہے، مجمع جوڑنے کی بھی ذمہ داری اس میں ان کے کچھ ساتھیوں کی ہے، مجمع جوڑیں. پھر بیان ختم ہو جائے تو وہیں بیٹھے بیٹھے مجمع کی اپنے خطے میں جو آیا ہوا ہے اس کی تشکیل کریں کہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے بات سنی تو بغیر محنت کے کیسے دین آئے گا. تھوڑی ترغیب دیں. ہو سکتا ہے 2 منٹ آپ سمجھائیں گے، اس کے عذر کا حل بتائیں گے تو وہ 4 مہینہ تیار ہو جائے گا. آپ تو نہیں گئے لیکن آپ کے کہنے کو 4 ماہ چلا گیا، پھر وہ اوروں کو لگایا، پھر پتہ نہیں اس کے ذریعے کتنے لگے. تو آپ نے 2 منٹ لگایا لیکن ہزاروں لاکھوں سال کا ثواب آپ کو 2 منٹ میں مل جائے گا. تو وہاں تشکیل کریں. ایسا نہیں کہ خطہ والی جماعتی کرے گی. آپ سب کر سکتے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خطہ والی جماعت کے کام اور ساتھی بھی کر سکتے ہیں جو سن رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ 30 طے ہے تو 15 ہی ہیں، تو 15 کی ضرورت اور ہے تو اس کی تکمیل بھی کرنا چاہیے اپنی ساتھیوں کی. تو تشکیل، اچھا تشکیل کر کے مچھلی پکڑ کے پانی میں نہیں چھوڑنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ان کو اٹھا کر بھائی چلو دیکھو تفقد والے تشکیلی پنڈال کدھر ہے؟ ارے بولو نا کدھر ہے؟ ادھر ہے پیچھے. تو یہ کچھ ساتھی ان کو لے کر جائیں گے. بھائی چلو آپ کی ہم ترتیب بنا دیں گے کہ کس جماعت میں جوڑنا ہے. خرچ کے اعتبار سے آپ کے حلقے کی مسجد کی جماعت میں جوڑ دیں گے. اگر آپ کی مسجد کی جماعت نہیں تو حلقے ہی کی کوئی مسجد کی جماعت ہے، جو جہاں کا ہے اسی حلقے کی مسجدوں میں جوڑنا ہے، ادھر ادھر نہیں جوڑنا ہے. اس لیے اپنے خطے کے ساتھیوں کو وہیں لے جائیں گے جو اپنا کاؤنٹر لگا ہوا ہے، حلقہ نمبر 6 کا یا جو بھی ترتیب ہے وہاں جا کے ان کی ترتیب بنائیں. اسی طرح کچھ کچرا گھان ہو جائے تو اس کی صفائی بھی کرے خطہ والی جماعت. رات میں اس علاقے کی چوکی داری بھی کرے. کیا کریں؟ رات میں چوکی داری.
یہ سارے کام کس کے ہیں بولو؟ اب بتاؤ یہ سارے کام اگر خطہ والی جماعت انجام دے رہے تو ہر فرد کا وقت وصول ہو جائے گا. ہر اپنے خطے میں جو مجمع ہے وہ جب اس طرح کی خطہ والی جماعت محنت کرے گی، مجمع جوڑنا، تشکیل کرنا، ان کی ترتیب بنانا، صاف صفائی، رات میں چوکی داری، اور ایک ذمہ داری تعلیم کی بھی ہے. آج کے دن تعلیم ہوگی، یہ خطہ والی جماعت کی ہی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے حلقے لگائیں. اور ابھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہر حلقے میں عالم، سال لگائے ہوئے، 4 ماہ لگائے ہوئے، چلہ لگائے، ہر حلقے میں علماء کو جوڑا جائے تاکہ وہ عربی میں بھی عبارت پڑھیں گے 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ اردو میں پڑھ لیں گے، یا 3 مرتبہ اردو میں پڑھ لیں گے، عربی صحیح پڑھ سکیں گے علماء ہوں گے تو علماء اور حفاظ، ایک عالم ایک حافظ، یہ حلقہ چلائیں گے. حافظ ہوگا تو حلقہ جب چلے گا تو قرآن کا بھی صحیح پورا کرے گا. اور اگر اتنے نہیں ہیں، بعض حلقوں میں 2 مل گئے، بعض میں ایک عالم ہے، عالم حافظ نہیں ہے تو ایک پرانا ساتھی جوڑ دو. کیا کرو؟ بہتر ہے اعلیٰ درجہ عالم حافظ ہو. اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی پرانا ساتھی جو ڈھنگ سے تعلیم کر سکے، تجوید وغیرہ صحیح کر سکے، قرآن جس کا صحیح ہو، اس کو ترجیح دیں گے. تو یہ خطہ والی جماعت کی ذمہ داری ہے، ایسے آدمی اپنے حلقے میں لگائیں تعلیم کے لیے. کتاب کا انتظام، اور کوئی اگر ایسا ہے جو کھڑے ہو کے تعلیم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کرسی کا انتظام. تعلیم تو کھڑے ہو کے ہو تو اچھا ہے تاکہ آواز بھی پہنچے. بعض ایسے ہوتے ہیں زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، عمر زیادہ ہے، تو ان کے لیے رعایتاً کرسی، مگر کرسی پہ آواز نہیں پہنچتی، یہ بھی مسئلہ ہے، آواز بھی پہنچنا چاہیے. تو بہت بڑا بڑا حلقہ بھی لگائے، اگر زیادہ ہے تو 2 حلقے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 3 حلقے بھی. ممرہ میں 100 حلقے لگے تھے تعلیم کے. کتنے؟ ارے بولو نا. ہاں، ایک جگہ 70 لگے تھے لاتور میں غالباً، ایک جگہ 40 لگے تھے، یعنی جہاں جیسا ضلع چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا. تو حلقے لگنا چاہیے، اپنا وقت ضائع نہ ہو. ابھی چھٹی دیں گے نا آپ کو تو اس کے بعد حلقہ 10 سے لگائیں گے، 10 سے 12 یا 12:30 بھی ہو سکتا ہے. دن چھوٹا ہو رہا ہے نا تو 10 سے 12 یا 12:30، کیونکہ 9:30 سے 10 تک جو تعلیم کرانے والے ہیں ان کو یہیں تخت کے پاس جڑنا ہے. ابھی جو آپ طے کریں گے نا تو 9:30 بجے جن کے ذمہ تعلیم کرانا ہے وہ یہاں جمع ہوں گے. ان سے ہمارے ساتھی جو آئے ہیں مذاکرہ کریں گے کہ کن کتابوں میں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی دیر تعلیم چلے، کتنی دیر تجوید کا حلقہ، کتنی دیر 6 نمبر، کیسے پڑھنا، ساری باتیں اس کا مذاکرہ وہ کریں گے. تو جو تعلیم کرانے والے ابھی طے ہوں گے یا طے ہو چکے ہوں گے تو وہ 9:30 بجے آ جائیں. مؤذن کو اذان دینے کے لیے 15 منٹ پہلے آنا پڑتا ہے. تو نماز 1 بجے اذان ہوگی تو 9:15 بجے جماعت ہوگی. تو 9:30 بجے جوڑیں گے تو 10 بجے تعلیم شروع ہوگی. ہاں، اور آپ حضرات بھی 10 سے پہلے چاش بھی پڑھ لیں، اس کا بھی اہتمام کریں. انفرادی اعمال کا بھی ہمارا آیا ہوا مجمع ہے. یعنی چھٹی کا مطلب صرف چائے پانی کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، یہ بھی سن لو. ہم لوگ سمجھتے چھٹی کا مطلب ہوٹل میں جا کے بیٹھ جانا. ہمارے گاؤں والے تو خاص طور سے ایسے ہی کرتے ہیں. ہوٹل تو ہوٹل میں تو ہوٹل ہے نا، وہ تو ہوٹل، لیکن وہیں بیٹھے رہتے، ٹلتے نہیں. تو اب تو زون ہے ماشاءاللہ جو بھی ہے ترتیب ناشتے کی، کھانے کی، تو اس میں ضروریات سے تو فارغ ہونا ہے، جو بھی ہے چائے پانی ناشتہ وغیرہ. لیکن ضروریات میں روح کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا. اجتماع تو ہمارا اعمال کو زندہ کرنے کے لیے، ہم خالی گھومنے پھرنے ایسا نہیں ہے. آپ اپنی اشراق بھی ابھی پڑھیں گے، کتنی فضیلت اس کی ہے، بلکہ روزانہ تخت والے اعلان بھی کریں گے. 2014 سے الحمدللہ اوابین کی تربیت چندرپور اجتماع میں سب سے پہلے ہم نے سنی تھی، اس کے بعد بھوپال میں، پھر اورنگ آباد میں، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ تمام حضرات سنت کے بعد اوابین کا بھی اہتمام فرما لیں، 12 سال کی عبادت کا سبب، پھر اطمینان سے آگے بڑھیں، پھر بیان ہوگا. تو اب تو الحمدللہ اپنے یہاں شہر کے مشورے میں بھی، شب گزاری میں بھی، اور پرانوں کے جوڑ میں بھی یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بات عرض کرنا تھی جو درمیان میں آ گئی کہ انفرادی اعمال، اس میں اشراق ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، چاش بھی پڑھ لیں تعلیم سے پہلے، ہے نا، 10 بجے سے پہلے 4 رکعت چاش پڑھ لیں. مغرب کے سنتوں کے بعد اوابین پڑھ لیں. تہجد کا تو اہتمام یہی ہوگا، بلکہ 1.25 گھنٹہ پہلے تخت والوں کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے لیے بھی تھوڑا سا بیدار کریں کہ انشاءاللہ صبح صادق میں صرف 1.25 گھنٹہ باقی ہے. آدھا گھنٹہ تو آپ کو فارغ ہونے میں لگے گا، جانا آنا. اس کے بعد مشکل سے آدھا گھنٹہ بلکہ 15 منٹ ہی بچے گا. تو اب اس سے زیادہ لیٹ کرو گے تو تہجد نہیں مل پائے گی. 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تو رات لمبی ہوتی ہے. صبح صادق 5:33 پر ہے تو آپ اگر 4:30 بجے بھی اٹھ گئے 1 گھنٹہ پہلے تو کافی لمبی رات ہوتی ہے. تو کوشش کریں انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کریں گے. اور ایک بات جو خاص ہے، انفرادی دعوت بھی دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ آئے ہیں نا، آنے والوں کو انفرادی دعوت. پورے ضلع سے ہزاروں کا مجمع آئے گا،
کہیں 2 لاکھ کا آیا، کہیں 2.5 لاکھ کا، کہیں 1.5 لاکھ کا، کہیں 50,000 جیسا ضلع رہا. اب یہ اگر لاکھ کا مجمع بھی آیا، 2 لاکھ کا بھی آیا، مالیگاؤں کا تو شہری آبادی ایمان والوں کی ہے، تو کئی لاکھ کا مجمع بھی ہو سکتا ہے. تو جو آئیں گے ان تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت فارغ کرنا پڑے گا، کتنا پیسہ لگے گا رکشے کا، بس کا جانے کے لیے. اور یہاں اللہ نے ان کو بھیج دیا ہے، وہ اپنے پیسوں سے آئے ہیں، اپنی سواریوں سے آئے. آپ کو ان سے ملنے کے لیے پورے ضلع میں جانے کے لیے پہلی بات تو اتنا وقت نہ ملے گا اپنے پاس، نہ اتنا خرچ کا انتظام کر پائیں گے. اور اگر کر بھی لیا تو یہ سب ملیں گے نہیں، جائیں گے تو بولیں گے ابھی بہت بزی ہوں، کل آنا، پرسوں آنا، نہیں سنیں گے ایسا. اور یہاں تو ماحول میں آئے ہوئے ہیں، آپ چلتے پھرتے لائن میں لگے ہیں، کھانے کی، سبیل کی، وضو خانے پہ، استنجا خانے پہ، ہر جگہ آپ کو مجمع ہی مجمع ملے گا. السلام علیکم، خالی پہچان والوں کو نہیں، سب ایمان والے سلام کرو. کہاں سے آئے؟ بولے گا ناسک سے آئے. ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کا آنا. تو آپ تو چلے میں بھی جا رہے ہوں گے. نہیں کھلی شیر کا. اچھا کوئی بات نہیں، ارادہ کر لو، کچھ ترغیب دو، دعوت دو. اللہ کے نبی کا زیادہ وقت انفرادی دعوت میں گزرا ہے. ایک مرتبہ آپ نے حکم ابن کیسان کو دعوت دی، وہ انکار کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، انکار کرتے رہے. عمر بھی ساتھ تھے. کہا کہ اللہ کے نبی اسے مجھے حوالے کر دو، میں اس کو تو اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. جلالی تھی نا. تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئے اسلام میں. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا. حکم ابن کیسان. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک دیہاتی جا رہا تھا، کہا کچھ خیر کا بھی ارادہ ہے؟ بولے کیا ارادہ ہے؟ بولے کلمہ پڑھ لو، اللہ ایک ہے، وہ اللہ کے نبی. بولے کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ صحابہ ساتھ تھے، کہہ سکتے تھے. کہا وہ درخت گواہی دے گا جو وادی کے کنارے میں. اشارہ کیا، زمین کو چیرتا ہوا ہے، 3 مرتبہ گواہی دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. ہجرت کے موقع پر میں کون سے؟ بولے ادھر ڈاکوؤں کا راستہ ہے، ادھر سے امن کا ہے. بولے ادھر سے لے چلو ڈاکوؤں کے راستے سے، ہم ان کو دعوت دیں گے. تو 2 بڑے ڈاکو تھے، اللہ کے نبی نے دعوت دی. تو انفرادی دعوت بھی دینا ہے چل پھر کر کے. انڈونیشیا جانا ہوا، ہم نے پوچھا کتنے جزیرے ہیں؟ ہم سنتے ہیں 18,000، اور نہیں 18 نہیں ہے، 17 ہے. بولے چلو زیادہ فرق نہیں ہے، 17,000 جزیرے ہیں. آبادی کتنے پر ہے؟ بولے 13,000 جزیروں میں. مسجد 10 لاکھ، مصلے 2 لاکھ، 12 لاکھ. تو بولا اگر ایک دن ایک مسجد میں بھی کوئی لگائے، چلو ایک مسجد تو چھوڑ دو، ایک جزیرے میں بھی اگر جائے 13,000 جزیرے میں، تو جس دن بچہ پیدا اس کو بولیں گے جا وہاں پر دعوت کا کام کرنے. تو وہ ہر جزیرے میں اگر ایک دن بھی لگائے گا تو 36 سال کا ہو کے لوٹے گا. کتنے سال کا؟ ارے بول، ہاں جوڑو نا، 13,000 دن کے، 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے. تو 13,000 میں جزیرے ہیں، تو 13,000 دن کے کتنے بنیں گے سال؟ تو وہ اتنے سال کا ہو جائے گا. لیکن سب جگہ الحمدللہ دعوت کا کام. ہمارا سفر ہوا پورے چلے کا وہاں، تو تقریباً اتنے جزیرے ہیں کہ 21-22 مرتبہ فلائٹ لینا پڑی ہوائی جہاز سے. زندگی میں کبھی نہیں ہے. ایک زندگی کے سارے اسفار ہوائی جہاز کے ایک طرف، اور وہ ایک ملک کا سفر 21 مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر ہوا. ہاں 21 مرتبہ، یہ جزیرے سے وہ جزیرہ، کبھی آدھے گھنٹے کا، کبھی پون گھنٹے. کیونکہ بیچ میں کشتی سے جاتے تو وقت زیادہ لگتا ہے، اور وقت تھا نہیں ہمارا کہ اتنا وقت. تو یہ انفرادی دعوت بھی دینا ہے. اتنا بڑا مجمع آئے گا، اس کو آپ خوب دعوت دیں گے نا. دعوت انشاءاللہ کون دعوت دے گا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے.